السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ۔ ناظرین، پاکستان معاشی، آئینی اور سیاسی بحران میں اس وقت گھرا ہوا ہے، پھر دہشت گردی نے بھی سر اٹھایا ہے۔ ان سارے بحرانوں سے نگران حکومت کیسے ہمیں نکالے گی، یہی پوچھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ابھی حال ہی میں لاء منسٹر جو ہیں وہ صدر صاحب سے ملے ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید صدر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ اگر انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی تو نگران حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، تو یہ اسپیکولیٹو ہے، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اناؤنس کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جب تک وہ نہیں کرتے ہیں تب تک رد عمل دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون کا تو ایک واضح پوزیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے صدر کی حوالے سے کہ وہ ایک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں قانون کے زمرے میں رہ کے کہ کیا صدر کا یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں یا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے؟ دیکھیں، لیگل پرسپیکٹو کے تحت تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ جو لاسٹ لیجسلیشن ہوئی وہ بنیادی طور پہ اسی اختیار ہی کے حوالے سے تھی کہ وہ صدر مملکت سے لے کر قانون کے ذریعے اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو مائی انڈرسٹینڈنگ آف لاء از کہ وہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پھر پاکستان بار کونسل دونوں نے یہ ایک اعلامیہ سا جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ اور اگر اسی طرح یہ سیاسی بحران رہا تو ہم پھر تحریک چلائیں گے۔ اگر الیکشنز وقت پہ نہ ہوئے، آئین کے باہر ہوئیں، تو ہم تحریک چلائیں گے۔ وکلا کی تحریک سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ we are going towards some kind of civil unrest, and what will you do to make sure this doesn't happen? دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سول انریسٹ کی طرف لے کے جائے گا۔ بار کی پالیٹکس، اس کی ڈویژن، یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے اور قوانین کے تحت جو ہمیں مینڈیٹ ہے ہم اس مینڈیٹ کو امپلیمنٹ کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ بڑا اپہیول ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے۔ اور صدر کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ چونکہ آپ ایک سیاسی شخصیت بھی رہ چکے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں، سیاست کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کے کیسے تعلقات ہیں صدر کے ساتھ؟ میرے مناسب ہیں۔ آپ کی کوئی ان سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے کہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے؟ نہیں، اس حوالے سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ جب سے ہم نے آفس کے چارج کو ازیوم کیا ہوا ہے، اکانومی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، فن پالیسی کے بھی کچھ ایسے فرنٹس تھے کہ وچ ریکوائرڈ اے لاٹ آف اٹینشن، تو آئی ہیو بین فوکسڈ آن دوز گورننس ایشوز اینڈ چیلنجز۔ ایسے کوئی اتفاق نہیں ہوا، نہ ہم نے اس کو کوئی ڈیلیبریٹلی ڈسکریج کیا ہے، نہ کوئی ایسا موقع آیا کہ ان سے ملاقات ہو سکے۔ کیونکہ آپ کے ہی لاء منسٹر جو ہیں وہ صدر سے ملنے گئے ہیں، ظاہر ہے آپ وزیر اعظم ہیں، وہ لاء منسٹر ہیں، آپ نے ان کو کوئی مینڈیٹ تو دیا ہوگا کہ جی آپ ان نکات کے اوپر صدر سے بات چیت کریں؟ آف کورس لاء منسٹر پرائمرلی اسپیکنگ دا مائنڈ آف دا انٹائر فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں، میرے علم میں بھی ہے، مینڈیٹ بھی ہے۔ اسی طرح کا جو جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے تحت ہی فیڈرل گورنمنٹ ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان پرسن مجھے موقع نہیں ملا۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں لاء منسٹر اور ہی اسپیکس دا مائنڈ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی جو ذہن ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے؟ ہمارا یہی ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ مینڈیٹ ہے، لیگل مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ ٹھیک، آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کب تک ہو جانے چاہیے اور ہو جائیں گے؟ چونکہ ابھی حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی ہے، آپ نے تبادلہ خیال کیا ہوگا، آپ نے لوگوں سے پوچھا ہوگا، کب تک الیکشنز ہو جائیں گے پاکستان؟ دیکھیے منیزہ، میرا اپنا اس پہ میری یہ اسسمنٹ یا جو بھی چند لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ریزنیبل ٹائم لائن ہوگی وہی سامنے آئے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے
ان ریزنیبل ایک الاسٹک انداز میں وقت کو کھینچا جائے اور غیر ضروری طور پہ جو سب کے سامنے بڑے آبویس اور ایویڈنٹ ہو اور الیکشن کے جو ٹائم لائن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. مجھے ایسا نہیں لگ رہا. اب وہ حلقہ بندیاں 1.25 مہینے میں ہوتی ہیں, 1.25 مہینے میں ہوتی ہیں, 2.5 ماہ میں ہو جاتی ہیں. یہ وہ ایکسرسائز ہے کہ جو فار آل دا پریکٹیکل ریزنس الیکشن کمیشن آف پاکستان از ان اے پوزیشن ٹو ایکسرسائز دیئر ڈسکریشن. وہ یہ کس طریقے سے کرتی ہیں. بڑی بات میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشنز ٹھیک ہوں, اس میں کسی ایک یا کسی اور سیاسی جماعت کا کلر نظر نہ آئے. وہ جو پاپولیشن کی پیروکل یا لوکل ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کرافٹ ہو, اور اس میں جو مینورنگ بعض اوقات ماضی میں اس کی شکایتیں آتی تھی وہ نہ ہو, قدرے کم ہو. وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ 1.25 مہینے 1.5 مہینے میں جو ٹائم لائن ہے وہ ان کا کام ہے. وہ ان کو یہ پریشر اس پہ نہیں رکھنا چاہیے, ان کو اپنا کام درست کرنا چاہیے. مگر پرائم منسٹر یہ تو پھر معاملہ آگے جا سکتا ہے. آپ کو تو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو سینسس سے خوش نہیں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو سینسس ہے وہی غلط ہوا. ان کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کچھ اور دکھایا گیا, پھر جو نوٹیفائی ہوا سینسس وہ کچھ اور تھا. اس کے اوپر انہوں نے اختر مینگل صاحب نے تو بیان بھی دیا ہوا ہے اس حوالے سے. تو اور JUIFA کا بھی یہ موقف ہے بلوچستان کے اندر جہاں سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ تو معاملہ پھر عدالت میں اگر چلا گیا تو یہ تو فیبروری سے آگے بھی جا سکتا ہے. دیکھیے Are you prepared for that? یہ میری انٹیسپیشن نہیں ہے, نہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن یہ وہ والے معاملات ہیں سارے جن کا ڈائریکٹلی ہمارے سے امپلیمنٹیشن میں کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور دا فیڈرل گورنمنٹ جو دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا الیکشن کمیشن. وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جس نے اپنے امپلیمنٹیشن پلان کے تحت کوسچنس فار دیٹ فورم. نان لیس آپ نگران وزیر اعظم ہیں اور آپ کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے جب ہمیں انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا دیکھیں میرے لیے یہ زیادہ پرائرٹی رکھتا ہے کہ حلقہ بندیاں صحیح طریقے سے ہوں اور پھر الیکشن ہوں. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فیبروری سے آگے تک بھی جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا میرے لیے یہ پرائرٹی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ صحیح حلقہ بندیوں پہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ الیکشن فیبروری میں ہو یا نومبر میں ہو. آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ میری پرائرٹی آئین پاکستان ہے. کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے کوئی پوزیشن رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے وہی پوزیشن میری ہے. اگر پاکستان آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لا منسٹر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ سینسس کے حوالے سے بھی ہیں, ڈی لمیٹیشنس کے حوالے سے بھی ہیں, الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے بھی ہے, ڈیموکریسی کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی ہے. کانسٹیٹیوشن ایک ہول پیکج ہے جو کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کو بھی انشور کرنا چاہتا ہے. اس میں الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ ریچول آف ون سنگل ڈے ہے. میرے لیے آئیڈیا آف ڈیموکریسی از ویری امپورٹنٹ کہ کیسے ہم 24 کروڑ لوگوں کو گورننس سٹرکچر میں لنک کرتے ہیں اور ریاست کی جو سروس ڈیلیوری ہے جس میں ان کے اکنامک رائٹس ہیں, جس میں ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں, جس میں ان کے سول لبرٹیز ہیں, ساتھ ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ رفتہ رفتہ اگر ماضی میں ریئلائز نہیں ہوئی ہیں کیسے دی جائیں ان کو, یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے. رائٹ. آپ نے کہا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی, مگر دیکھیں آئین کی کچھ اور بھی پابندیاں ہیں. فار ایگزامپل الیکٹرل کالج جو ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس وقت سینٹ کے الیکشنز کے لیے, جہاں سے آپ کا تعلق بھی ہے, آپ سینیٹر رہ چکے ہیں. تو اگر لیٹ سے کہ یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ لٹک جاتا ہے اور سیاسی پارٹیز چلی جاتی ہیں عدالت کے اندر, سینٹ کے الیکشنز آ جاتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے سینٹ کے الیکشنز کو آگے پش کیا جائے؟ دیکھیں امکانات کے حوالے سے تو آپ کسی قسم کے بھی اسپیکولیٹو کوسچنز ریز کر سکتے ہیں اور میں اس کے اسپیکولیٹو آنسرز دے سکتا ہوں کہ ہاں یہ ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے, لیکن سر دست مجھے ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے میں ڈسکورس کو اس کی طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہا. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے وہ ایک نارمل یا کامن سینس کی جو ٹائم لائن ہے اس کے ارد گرد ہی ہوگا.
کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ چیئر ٹیکرز نہ بنے. تو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ اس بار آیا ہے, بڑی دفعہ پاکستان میں نگران سیٹ اپ آئے ہیں, جو اس دفعہ نگران سیٹ اپ آیا ہے وہ زیادہ طویل عرصے کے لیے آیا ہے, اور حلقہ بندیوں کو بہانہ بنا کے, اکانومی کو اگر بہتر ہو جاتی ہے اس کو چارٹر آف اکانومی کا بہانہ بنا کے معاملات کو آگے لے کے جایا جائے گا, اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ماننا ہے. اس خدشے کو آپ کیسے دور کریں گے؟ دیکھیں, مجھے اسپیسیفکلی تو ان کی کنسرنس کا ایسا اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ جتنا بھی پروسیس ہوا اس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت جو سینسز ہوئے وہ نوٹیفائی ہوئے, ان تمام کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز پہ تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن بھی موجود تھی, اور انہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز بھی کی ہیں, اور اسی کنٹریبیوشنز اور پارٹیسپیشن کے آؤٹ کم کے طور پہ یہ کانسٹیٹیوشنل کنٹینیوشن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہے وہ اس آرڈر کا تسلسل ہے. اب وہ اگر اس دورانیے میں ان کو کوئی نئے خدشات پیدا ہوئے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما جو ہیں نا, وہ اپنی پوزیشنز اپنی پارٹی کے اندر بھی رہتے ہوئے جنرل پبلک کو ریلی کرنے کے لیے مختلف پوزیشنز لیتے رہتے ہیں. ان میں سے بعض اوقات کچھ درست ہوتی ہیں, بعض اوقات کچھ اتنی درست نہیں ہوتی ہیں. نہیں لگتا مجھے کہ وہ خدشات جو ہیں نا, اگر میں یہ کہوں کہ وہ شاید انفاؤنڈیڈ فیئرز کے زمرے میں ہے تو بہت غلط نہیں ہوگا یہ کہنا. انفاؤنڈیڈ ہیں ان کے خدشات جو ہیں, اس کی کوئی بیسز نہیں ہے کہ جی, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈیزائن ہے جس میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انٹینشنل اٹیمپٹس کی جا رہی, ایسا کچھ نہیں ہے. باقی آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, لیگل پروسیس ہے, وہ آپ کو ایسے سرکمسٹانسز کی طرف لے کے جائے جہاں پہ آپ کچھ ڈیفیکلٹ چیلنجز یا ڈیسیجنز آپ کو کرنے پڑیں گے, وہ بھی سامنے آ جائے گا. پرائم منسٹر صاحب, آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہمیں کسی نہ کسی قسم کے ایک معاشی استحکام چاہیے, ٹھیک ہے, اور سیاسی استحکام تو ہوتا ہے مگر معاشی چاہیے. کوئی ایسی غور فکر ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو آن بورڈ لے کے الیکشن سے پہلے کوئی چارٹر آف اکانومی تشکیل دیا جائے؟ دیکھیں, یہ تھیوریٹیکلی بہت خوبصورت تجویز ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ ایک اوپن ڈسکورس جنریٹ کرنا چاہیے. مگر کوئی ایسی کاوش ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں کون ہوتا ہوں یہ کاوش کرنے والی ہے. ایک طرف ہمیں یہ خدشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کو بہت زیادہ ایک فادر فگر کے طور پہ جو ہے نا اس اسٹیٹ سٹرکچر میں سامنے لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا, اکانومی جو ہے وہ ہم انفورس کرائیں پولیٹیکل پارٹیز پہ, تو میرے خیال میں یہ ہمارے اٹس ابو آر پے اسکیل. یہ ہماری خواہش ہے, بالکل میری اپنی ذاتی طور پہ بھی ہے, میرے کیبنٹ میں بہت سارے ممبران کی ہوگی, لیکن اس کو جو پریکٹیکل انیسیشن اس کی ہونی ہے وہ سیاسی جماعتوں نے خود کرنی ہے. اور میں خود اسی جماعت کو ووٹ دوں گا جو اپنے اکنامک ریوائول پلان کے ساتھ آئے گی. آئی ول ووٹ فار دیٹ پولیٹیکل پارٹی. آپ سب کے منشور پڑیں گے, چونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر آپ لوگوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دینی ہے, چونکہ آپ نگراں وزیر اعظم ہیں, نگراں سیٹ اپ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. مگر میں فادر فگر تو نہیں کہوں گی, میں مدر فگر کہوں گی, چونکہ ماں اکثر تفریق نہیں کرتی اپنے بچوں کے اندر. اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں, حال ہی میں عثمان ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا, ہی بیکیم اے مسنگ پرسن, اور ان کی جو رشتہ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کو کم از کم آپ عدالت کے سامنے تو پیش کریں. اسی طرح صداقت علی عباسی صاحب کے ساتھ بھی ہوا. پھر ہم نے اون عباس بپی کو حال ہی میں دیکھا, آپ کے کولیگ رہ چکے ہیں سینیٹ کے اندر, وہ اٹھا لیے گئے, پھر وہ ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں, اور پھر ان کو ریلیز کر دیا گیا. تو ایک عام لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کو لڑنے نہیں دیا جائے گا الیکشن, اور ان کے لوگوں سے لائلٹیز تبدیل کی جائیں گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے, ایک تو میں اس تاثر کو بالکل رد کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بطور پارٹی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور پولیٹیکل پروسیس سے اس کو یا تو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ڈیورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کچھ لوگ اس میں بیسیوں سینکڑوں شاید ہزاروں بھی ہوں، میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس وقت، 9 مئی سے جڑے ہوئے چند واقعات ہیں، جو واقعات قوانین کے روح سے وینڈلزم کے زمرے میں آتے ہیں، آرسن کے زمرے میں آتے ہیں، اور پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی اس دن ہوئی ہے ان چند گھنٹوں میں۔ جتنے لوگ ان قوانین کے تحت بیہائنڈ دا بارز ہیں یا جوڈیشل پروسیس کا حصہ ہیں، اس کو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن ہے، پولیٹیکل کریک ڈاؤن ہے آن پی ٹی آئی، تو میری نظر میں ان کو اس کو ڈی لنک کر کے دیکھنا چاہیے۔ کیا اگر اسی قسم کی حرکتیں کسی بھی پریٹیکسٹ پہ جمعیت علماء اسلام کرتی اور ان کے کارکنان کرتے، تو کیا یہ لوگ اس کی اپیزمنٹ کرتے؟ کیا یہ پی ایم ایل این کرتی؟ کیا یہ پی 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 کرتی؟ ایم کیو ایم کرتی؟ تو کیوں یہ ایکسکلوسیو پریویلیج کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کو ہو؟ قوانین موجود ہیں، اس کی وائلیشن اگر کہیں پر ہوئی ہے، جوڈیشل ریمیڈیز اویلیبل ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی ایسی ایلیگیشن یا ایکیوزیشن ہے انڈیویجول بیسس پہ کہ اسٹیٹ کے بہیسٹ پہ کسی نے ان اپروپریٹ اپلیکیشن آف لاس کی ہے اور آؤٹ آف پروپورشن فورس کی اپلیکیشن کی ہے، اس کو انڈیویجول بیسس پہ ایگزامن کر کے ہم دیکھیں گے، اور جہاں جہاں ہوگا ایڈمنسٹریٹو ریمیڈی بھی دینے کی کوشش کریں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کی۔ میرا خیال ہے لوگ یہ سوال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کے اوپر ابھی تک چارجز جو ہیں وہ فریم نہیں ہوئے، اور وہ مئی سے جیلوں کے اندر ہیں، اب چارجز فریم نہیں ہو رہے۔ اتنے طویل عرصے تک چارجز نہ فریم ہونا، ان کا اس طرح حراست میں رہنا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ونڈکٹیو ہو گئی ہے، ریونج کر رہی ہے۔ تو اسٹیٹ کو انصاف تو کرنا ہے مگر ریونجفل تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ وینجفل نہیں ہوگی، ریونجفل بھی نہیں ہوگی، جسٹس کی طرف جائے گی۔ اس میں میں پرٹیکولر ڈیٹیلز پہ پھر دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ انڈیویجول کامنٹس تو شاید میں نہ کروں۔ یہ ضرور ہے کہ لیٹ سے جو چارج فریم کرنا ہے اس پروسیس میں پروسیکیوشن کا کیا رول ہے، ڈیفنس لائرز کا کیا رول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بہت پرومسنگ جوڈیشل ارینجمنٹ یا سسٹم نہیں، آپ کا اپنا لاء کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے پورے خاندان کا لاء کا بیک گراؤنڈ ہے، جہاں بہت ساری بہتر چیزیں ہیں وہاں پر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی ان بلٹ فلاز ہیں، مگر اس کا خمیازہ آپ کو اٹھانا پڑے گا نا۔ لیکن اس کو اگر انٹینٹ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ ٹرانسلیٹ کیا جائے تو دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ پرائم منسٹر، آپ کا تعلق چھوٹے صوبے سے ہے، اسی طرح علی وزیر صاحب کا بھی تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے صوبے کی کیا محرومیاں ہوتی ہیں۔ اب علی وزیر کے 18 لوگ خاندان کے طالبان نے مار دیے، ان کے اوپر ٹیررزم کا چارج بن جاتا ہے، اور ایک اور خاتون کے پر بنتا ہے، ان کو تو رہا کر دیا جاتا ہے، علی وزیر کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر ظاہر ہے میرا کوئی عمل دخل تو نہیں، یہ تو عدالتیں کر رہی ہیں، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا، آپ کی ایک رائے ہوگی کہ اگر ایسے لوگ جو بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور جو سیاست کے زمرے میں، پارلیمنٹ کے زمرے میں بات کریں، اگر وہ سیاست نہیں کریں گے ان علاقوں کے اندر، تو پھر تو ویکیوم کریٹ ہوگا جس کے اندر طالبان جیسے لوگ جو ہیں وہ پر کریں گے اس کو۔ دیکھیے، میری اپنی رائے اس پہ ایز اے سٹیزن بھی ہے اور ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف کورس پوزیشن ہے۔ جی، رائے کا بھی میں اظہار کر دیتا ہوں اور پوزیشن کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو پولیٹیکل ڈائلاگ یا ڈسکورس میں جو پیسفل پارٹیسپیشن کوئی بھی، وہ علی وزیر صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ ان کا انہیرنٹ رائٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو ایکسپریس، اور انہوں نے تو اس کو فالو کیا علی وزیر صاحب۔ میں آ رہا ہوں کہ ان پرنسپل مجھے اس سے قطعاً کوئی بھی اگر ان کے رائٹس کو فلاؤٹ کرتا ہے، اسٹیٹ بھی کرتی ہے، تو وہ مناسب ایٹیٹیوڈ یا رویہ نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان انہیرنٹ بیسک رائٹس کو بنیاد بنا کر آپ ایک ڈسرپٹیو کیوٹک ڈسکورس کی جنریشن کی اگر اٹیمپٹ کریں گے، اس کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ڈسکریج کرنے کے ٹولز ہو سکتے ہیں، اس میں آپ جو انفارمیشن کے ٹولز ہیں اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دوسرے ریگولیٹری لیگل ٹولز ہیں اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ریاست کو سیڈیشن کے چارجز لگانے چاہیے؟ دیکھیے، ریاست نے جب اس کو قانون بنا دیا ہے تو یہ ریاست کے پاس اختیار ہے کہ اس کی اپلیکیشن کرے۔
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ریاست کو سیڈیشن کے چارجز نہیں لگانے چاہیے تو ریاست کا ایک کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہے، پارلیمنٹ اس کے پاس ایک فورم موجود ہے، وہاں جائے اور سیڈیشن کے چارجز کے حوالے سے قوانین تبدیل کر لیں۔ ٹھیک، ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ ہم شامل کرتے ہیں اور پھر جو معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ سے رائے لینی ہے، اور بھی بہت سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ سے سوالات کرنے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں نگراں وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب، اور ہم پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سپاٹ لائٹ ہے آج بہت ہی خاص مہمان کے اوپر، نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر۔ کاکڑ صاحب تھینک یو سو مچ اگین۔ اب ایک جو بڑا معاملہ آنے لگا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو نیب کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے تو کیا نگران حکومت جو ہے وہ ریویو کے اندر جائے گی اس کے خلاف؟ ظاہر ہے اس پہ ڈیلیبریشنز آئیں گی لاء کی طرف سے، اور جو لاء کی ایڈوائز ہوگی اس کے مطابق پھر کیبنٹ اس پہ کوئی ڈیسیجن لے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوا تو پروبیبلٹیز ہیں کہ ریویو میں جایا جائے۔ تو نگران حکومت جو ہے وہ ریویو کرے گی اس فیصلے کو اگر نیب کی ترامیم کو انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا، چونکہ پھر راہ ہموار ہو جائے گی اور نیب جو ہے وہ سیاستدانوں کو جیلوں کے اندر بھیجنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں منظر، اس وقت یہ نگران حکومت جو پاورز ایکسرسائز کر رہی ہے نا، یہ وہ پاورز ایکسرسائز کر رہی ہے جو جاتی ہوئی پارلیمنٹ اس کو دے گئی ہے۔ اچھا فیصلہ تھا، برا فیصلہ تھا پارلیمنٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے بھی برا قانون تھا، اچھا قانون تھا، جو انہیرنٹ رائٹ ٹو لیجسلیٹ ہے دیٹ لائز ود دا پارلیمنٹ، تو انہوں نے وہ لیجسلیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کے اس پرائم رائٹ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنٹ گورنمنٹ بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو میرے خیال میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بڑا اہم اپوائنٹمنٹ کا معاملہ یا ایکسٹینشن کا معاملہ آپ کہہ دیں آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور وہ آئی ایس آئی چیف کا ہے۔ تو اگر آئی ایس آئی چیف جو ہیں وہ اس مہینے ہی ریٹائر ہونے والے ہیں، کیا آپ نے ہی ایکسٹینشن دینی ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، کیا آپ ان کو ایکسٹینشن دیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلائزڈ انفارمیشن اباؤٹ اے اسپیشلائزڈ ایریا ہے، اس کا پبلک انٹرسٹ ڈومین میں کوئی ایز سچ بڑا رول ہے نہیں۔ اس کی جتنی بھی کانوٹیشن ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ وہ ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر وڈ بی applied prudently and wisely, and the information to divulge about that decision would be shared according to our own timings. All right. چونکہ میں سوال یہ اس لیے بھی کرتی ہوں کہ آپ نے جو ایک اکنامک کاؤنسل بنائی ہے اس کے اندر بھی فوج کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ جو پچھلی حکومت گئی، ہائیبرڈ رجیم گئی، گورنمنٹ گئی، اس کے اندر بھی فوج کو ایک اہم کردار دے دیا گیا۔ آپ اس تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چونکہ آپ منتخب نمائندے نہیں ہیں تو اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا روم ہے منور کرنے کے لیے کہ آپ اپنا جو فیصلہ ہے وہ منوا لیں یا اس کو ترجیح دلوا دیں؟ دیکھیں جی، ہمیں اپنی مینورنگ سپیس جو ہے وہ ہمارے پاس میکسیمم لیول پہ اویلیبل ہے، اور میں کسی اور فورم پہ بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ملٹری انسٹیٹیوشن میں ان پٹ آ رہی ہے اور ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ اس میں پروسیس ہو کر بہت ساری چیزوں پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوتی ہے، اور ایونچوئل ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ کیبنٹ کے پاس ہی آتی ہے۔ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ چترال کے اندر کس طرح انکرجنز ہوئی ہیں، اور ہمیں وزیر داخلہ صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرف سے آئی ہیں۔ 7 جو ہیں دہشت گرد حال ہی میں ان کو مارا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ افغان حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ دیکھیں، افغان حکومت کے حوالے سے ان کی انٹینشن اور ان کی کیپیبلٹی، ان دونوں چیزوں کو ہم گیج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چاہے افغانستان کی ہوں یا ہمارے بارڈر ریجن کی ہوں، ہمارے صوبے کی، خیبر پختونخوا کی،
وہاں پہ ہر وقت نئے نئے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس، جس طرح کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ افغانستان سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، ISPR بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہم افغان حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں. افغان حکومت ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیز کہ جی بجائے کہ آپ بلیم گیم کریں آپ ہمیں ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، آپ ہمارے ساتھ انفارمیشن کیوں نہیں شیئر کرتے؟ دیکھیں، ایک تو افغان حکومت کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ اگر کوئی ویسٹفیلین آئیڈیا آف دا اسٹیٹ ہے کہ ایک سینٹرل اسٹیٹ اتھارٹی ہے اور پھر وہ سینٹرل اسٹیٹ اتھارٹی کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر نیچے بارڈر پوسٹ مینجمنٹ تک چلی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال ہے نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے اس کے اندر افغان حکام جو ہیں وہ شامل ہوں گے جو انکرجنز چترال میں میں آپ کو دوبارہ عرض کروں کہ اب دیر آر ملٹیپل لیئرز آف گورننس اسٹرکچر اور ان ملٹیپل لیئرز کے اندر ہماری انٹیلیجنس کی ویزیبلٹی بھی موجود ہے، ہماری سوشل اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی اس سچویشن کی موجود ہے. بعض اوقات آپ کو ایک یہ نہ بھولیں کہ ان لوگوں کے جو کرنٹ وہاں رجیم ہے ان کے ساتھ ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ موجود ہے. 10-20 سال یہ لوگ شاید اکٹھے ہو کر ایک ہی فرنٹس پہ ایک ہی محاذ پہ لڑے ہوں لوگوں کے ساتھ، تو وہ سوشل بانڈنگ بھی موجود ہے، ایتھنک بانڈنگ بھی موجود ہے. جس طرح کہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ جی ہم جوابی کارروائی کریں گے، کیا آپ لوگ بالخصوص جوابی کارروائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ود ان دا ٹیریٹری آف افغانستان، افغانستان کی حدود کے اندر؟ پاکستان's prime responsibility lies to defend its own borders and we will do that at any cost. What is the cost? Whatever the cost is. مطلب does that include کہ آپ جوابی کارروائی افغان حدود کے اندر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس کی انکلوژن یا ایکسکلوژن اس وقت زیر غور نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایئر سپیس، ہماری ڈیجیٹل سپیس، ہماری فزیکل سپیس یہ سیکروسینکٹ ہے اور اس کی جو سینکٹیٹی ہے دیٹ would be ensured by our border management, by military personnel, by our air force. کہ میں آپ سے یہ اس لیے بالخصوص پوچھ رہی ہوں کیونکہ بار بار افغان حکومت ایک ہی بات کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی حکومت ہمارے ساتھ انفارمیشن کیوں نہیں شیئر کر رہی. وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ انفارمیشن ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے شیئر نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے مختلف میکانزم ایگزسٹ کر رہے ہیں جس میں کمیونیکیشن کے چینلز موجود ہیں ود افغان گورنمنٹ. میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایون ڈپلومیٹک ایرینا میں لوگوں کو چاہتے ہیں کہ سچائی سے اننرو نہ کریں. کیا افغانستان ایک ویسٹفیلین اسٹیٹ ہے؟ کیا افغانستان اس طرح کی سینٹرل اتھارٹی آفٹر اسپینڈنگ آف اراؤنڈ $3 trillion اینڈ دا انٹرونشن آف انٹائر ویسٹرن ہیمسفیئر، کیا وہ سینٹرل اتھارٹی پروجیکٹ کامیاب ہوا ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہوا ہے تو جو اگر ہوا ہے تو آپ بتا دیں، نہیں ہوا تو تبھی دیکھیں، نہیں ہوا تبھی جو باقی ماندہ دنیا تھی وہ اپنی چادر لپیٹ کر چلے گئے. ٹھیک، اب جو اس کا ریمیننگ کنٹرول جس کے ساتھ آیا ہے وہ ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، وہ ڈیجور گورنمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہم یہ چاہیں کہ وہ ڈسپنسیشن جس نے 20 سال تک اس پروجیکٹ پہ کام کیا، $2 trillion کا خرچہ ہوا، وہ جو کی پرفارمر انڈیکیٹرز تھے اس پہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے، یہ والی رجیم کر پائے گی. اس کو ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے، ریئلسٹکلی دیکھنا ہے کہ کہاں پاسبلٹی ہے، کہاں ہمارا کردار آتا ہے. یہ ایک پورا کمپلیکس ویب ہے، اس پہ ہم فوکس ہو کے کام کر رہے ہیں. کچھ فیصلے جو ہیں ہم یہ جاننے کی میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں نے لے لیے ہیں یا پائپ لائن میں ہیں، جس طرح کہ حارث نواز صاحب جو سندھ کے کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر، انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم کریک ڈاؤن شروع کر لیں گے افغان مہاجرین کے اوپر. کیا آپ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے اس میں بتاتا چلوں کہ 3 کیٹیگریز ہیں اس ملک میں. جو ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹ ہے کہ 50 لاکھ کے قریب لوگ ہیں.
अराउंड 2.8 या 1.8 में इसमें फ़िगर में ज़रा शायद गलत हूँ, रजिस्टर्ड अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसके तहत उनको जो रजिस्टर्ड लोग हैं उन पे हम कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहे। फिर हैं एलियंस हैं, इल्लीगल लोग हैं जिनके पास आपके यहाँ रहने का कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है, जिसके लिए हम एक क्रैकडाउन या एक प्लान कर रहे हैं कि द एलियंस शुड लीव द लैंड ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म साहब, इधर मुझे छोटा सा वक्फा शामिल करना है। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब। अब हम आते हैं मईशत के ऊपर, क्योंकि मईशत की जो बदहाली है वो आपके सामने है। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बहुत साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है। तो अब जो फ़ॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए वो हम कहाँ से लाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? क्योंकि देखिए, जो भी अभी तक आपने कहा कि जी प्लेजेस होंगे, उसको तो अभी आने में टाइम है। अब जो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, वो भी बहुत बड़ा है, तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे? देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से ना एक दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ना हो, उसकी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई ना हो तो इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे आपको मिलती हैं। ये चंद मसाइल जो है ना गवर्नेंस से बड़े रिलेटेड थे। आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी होती थी, उसकी होर्डिंग हो जाती थी, और आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइसेस जो है ना वो हमें मार्केट में हमने ऑब्ज़र्व की। पिछले 2-3 दिनों से जैसे ही क्रैकडाउन होर्डर्स पे और इन तमाम लोगों पे हुआ है, मुझे कोयटा की मार्केट से, कुछ और मार्केटों से खबर आ रही है कि शुगर प्राइसेस 30-30, 40-40 रुपए नीचे आ गए। ये जो रेट गवर्नमेंट की थी, हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंशियल फिर लोकल गवर्नमेंट, ये 3 टीयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जो थी ना एट टाइम्स वो शायद बेहतर नहीं थी। जो ही उसमें कुछ निखार आ रहा है, बेहतरी आ रही है, तो उसका आपका इन्फ्लेशन पे भी फ़र्क पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी है? चूँकि वो जाके बिजनेसमैन को मिले, जिसके बाद एक जो शुगर क्राइसिस था या जो डॉलर की उड़ान थी वो थोड़ी कम हुई है। थोड़ा नहीं, उनका बहुत बड़ा इसमें किरदार है, और वो किरदार जो है ना गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट इंस्पायर्ड है। जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंटरवेंशन करनी ही क्यों पड़ी? अगर वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो इंटरवीन करते और मामलात बेहतर हो जाते तो फिर ऐसा लगता कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो कामयाब हो गए, क्योंकि माशी बदहाली को कंट्रोल करने के लिए भी ये सोचा गया था कि आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होगी। अच्छा, इस तनकीद को आप कैसे जवाब दें? मैं तो खैर इस तनकीद को, मेरिट को बिल्कुल ही डिसमिस करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये मेरे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑफिस का कॉन्टेस्ट नहीं है कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई देता है और किसका तासुर कामयाब या नाकाम का है। यहाँ पे होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच इज़ दैट कि जिस इकोनॉमिक वूज़ का हम शिकार हो चुके हैं उसमें बदकिस्मती से जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस थे वो 5 दिहाइयों से इस तरह की डिटेरियोरेशन का शिकार थे। मेरा इम्प्लीमेंटिंग आर्म कौन था एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? EAD, फाइनेंस डिपार्टमेंट, FBR, कितना टैक्स मैं कलेक्ट कर पाता हूँ साल का, जो लोग मुझे इस बात के ताने देते हैं कि मैं ज़्यादा बेहतर नज़र आऊँ। अगर मेरा FBR, ये जितने आप नाकिदीन हैं, इन्होंने पिछले 3 दिहाइयों में FBR पे तनकीद कर करके 20,000, 30,000, 35,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन की हुई होती तो आज मेरा तासुर शायद गवर्नमेंट के उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बहुत बेहतर होता। तो जब आपके पास इस तरह का इम्प्लीमेंटिंग आर्म होगा, जो पुअर परफॉर्मर्स होंगे, नॉन परफॉर्मर्स होंगे, इल परफॉर्मर्स होंगे, तो उसमें जो आपके पास अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री की सूरत में है, आपको उसी से काम लेना होगा, बजाय इसके कि उनके साथ कॉन्टेस्ट या कन्फ्रंटेशन में पड़े। कोऑर्डिनेशन के साथ जो लार्जर नेशनल एजेंडा है उसको लेके साथ चलते हैं। देखिए, लार्जर नेशनल एजेंडा के अंदर हर जो तबका है उसने अपना पेट कसा है, ख़ास तौर पे सियासतदानों ने भी। कई माशी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको डिफेंस बजट कट करना होगा। इतना बड़ा डिफेंस बजट, इतना गरीब मुल्क और इतना
یہی تو پتہ نہیں، اور یہی تو بہت بڑا سوال ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے ہی نہیں. پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بجلی کے بلوں کو کس نے ادا کیے کس نے نہیں کیے، تو یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا جب ان کو طلب کیا جائے کہ جی انہوں نے بجلی کے بل ادا کیے کہ نہیں کیے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور جو ڈیفینس بجٹ ہے، نان کمبیٹنٹ بجٹ ہے، اس کے اندر تھوڑا بہت تو کٹ کرنا چاہیے، جو کہ ہم بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ اس کے متعلق بھی مختلف قسم کی پرسیپشنز اس سوسائٹی میں موجود ہیں. میں جب خود بھی when I was growing up تو مجھے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا فوج جو ہے نا 70% بجٹ جو ہے نا وہ اس کے ڈیفنس میں چلا جاتا ہے. جو نان کمبیٹنٹ بجٹ ہے میں آپ کو کتنا عرض کرتا ہوں 17% ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ہمارے بجٹ کا اوور آل حصہ ہوتا ہے، اور اس 17 میں ملٹری، ایئر فورس، نیوی انکلوڈیڈ ہے. یہ تو آن دا بکس ہے نا جی. دیکھیں پینشن بجٹ کتنا ہے ان کا؟ جو اب میں آ جاتا ہوں، آپ مجھے الاؤ کریں. 8 to 9 10 بلین US کا ہمارا اینول بجٹ ہے ڈیفنس کا. جب میں ریجن میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں نا تو انڈیا جو ہے نا وہ 180 to 190 بلین US اپنے ڈیفنس بجٹ کی اسپینڈنگ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سیکیورٹی سروسز ہے، اگر میں اس کو پیور کارپوریٹ سینس میں دیکھوں تو بہت چیپ سیکیورٹی سروسز جو ہے نا، یا چیپ ناٹ ان دا کوالٹیٹیو سینس بٹ ان دا کوانٹیٹیو سینس، کہ کم مقدار میں وہ سروس مجھے اویلیبل ہے. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ریشنلائز ہونا چاہیے، اور اس کو زیادہ جو آپ کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کو زیادہ بڑھنا چاہیے. آپ کا سعودی عربیہ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے پرنس سلمان جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے. ابھی تک کوئی تاریخ اس کی جو ہے وہ فائنلائز ہوئی ہے، اور اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں تو بالخصوص آپ کن معاہدوں کے اوپر دستخط کریں؟ دیکھیں، دونوں سائڈز جو ہے نا وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں. دونوں سائڈز جو ہے نا کوائٹ سینگوئن ہیں کہ ہز ہائنس محمد بن سلمان کا وزٹ آئے گا، اور اس میں ڈیلیبریشنز ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ چل رہی ہیں. مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بھی ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ہیں، ریفائنریز کے حوالے سے بھی ہیں، ملٹیپل ایریاز ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے کہ وہ شاید کچھ لمبے دورانیے کے لیے تشریف لائیں گے. وہ مخصوص چند ساتھ کے لیے نہیں آئیں گے. وہ دورانیہ دنوں پہ محیط ہوتا ہے، کس نیچر کا ہوگا، یعنی 2 دن سے زیادہ. وہ ابھی تک میں اس سے یہ پری میچور ہے. ہماری دونوں اطراف پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ لمبے دورانیے کے لیے یہاں تشریف لائیں گے، اور وہ ایک ایسے وقت کے لیے آئیں گے جو دونوں اطراف کو لیے آسانی بھی ہو اور اس کے لیے قابل قبول بھی ہو. کوشش ہماری ایسی ہے کہ جو ریڈی ٹو گو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت تک ان پہ کام ہماری طرف سے ہو، اور جب وہ تشریف لائیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ہم ان پروجیکٹس کی جو سگنیچر ہے، اس کی سرمنی جو ہے اس کو اسی وقت کنڈکٹ کر سکیں. آپ چونکہ امریکہ بھی جا رہے ہیں، آپ پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنیں گے جو UN کے اندر خطاب کریں گے. امریکہ کا ووٹ جو ہے وہ IMF کی ڈیل کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اٹس دا بگیسٹ ووٹر فار دی IMF ڈیل. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو IMF ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ اگلا جو معاہدہ ہے، چونکہ ہم 3 بلین کب تک چلائیں گے، آپ کے ساتھ وہ کریں گے یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، فنڈ کی اپنی اپروچ اور ایٹیٹیوڈ مختلف چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ماضی بھی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ سے، وہ کسی طرح کی حکومت ہو، اس میں وہ ماضی میں بھی، اور لگ رہا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے مستقبل کی بھی پروجیکشن کی جا سکتی ہے کہ وہ نیگوشیٹ فائنینشیل کانٹریکٹس کو کرتے ہیں، اور یہ ہوتا آ رہا ہے. میرے خیال میں آئندہ بھی ہوگا. یہ ہمارا اپنا ڈومیسٹک ایشو ہے کہ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا منتخب نمائندے ہوں؟ دیکھیں، میں آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ میری ریڈ تو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے میں ان کی ترجمانی تو کر نہیں رہا ہوں، لیکن میری ریڈ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں IMF نے ماضی میں جن مملکتوں کے ساتھ جس طرح کے معاہدات کیے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا محنت کر کے دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو آپ کے سوال کا جواب آسانی سے مل جائے گا
مجھے اسپون فیڈنگ نہیں کرنی چاہیے. نہیں مگر اسپون فیڈنگ کر دیجیے نا, بیکاز ہمیں تو صاف پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ غیر منتخب نمائندوں کے ساتھ IMF اگلی ڈیل کر لے گی. میری انڈرسٹینڈنگ کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے بنیاد پہ معاہدات نہیں ہونے ہیں. IMF کا جو اپنا رویہ اور اسٹیٹڈ پوزیشنز ہے وہ پچھلے آپ پوسٹ مارشل پلان سے اگر اس کو آبزرو کرنا شروع کریں تو کافی ایویڈنٹ ہے کہ انہوں نے کن کن ممالک میں کن کن کے ساتھ کیسی طرز حکومت تھی اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے. ضروری نہیں کہ وہ منتخب نمائندے تھے, بالکل وہ تو ہمیں پتہ ہے. جب جڑاوالا کا انسیڈنٹ ہوا تو آپ نے بڑا اچھا بیان دیا, آپ نے کہا کہ جو ریاست ہے وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ نے تمام اقلیتوں کا نام لیا. مگر ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں احمدیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 9 واقعات ایسے رپورٹ ہوئے آپ کے بیان کے بعد, اور اس کے اندر پولیس والے خود شامل تھے اور انہوں نے خود جو ہیں مینریٹس جو ہیں ان کو توڑا پھوڑا. تو اب اس طرح کیوں ہو رہا ہے کہ جو پولیس ریاست جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں خود ایک راسخ العقیدہ قسم کا اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہوں, لیکن کسی بھی مائنورٹی خصوصاً احمدی کے متعلق بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے, میں اس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی جان, مال اور ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا وہ پاکستان کے قوانین کے حوالے سے بھی, پاکستان میں بحیثیت ایک پریکٹسنگ مسلمان کے یہ ہمارا فرض ہے. تو پولیس کو کیا اقدام کرنے چاہیے بطور وزیر اعظم؟ پولیس کو کیا ہدایت دیں گے؟ ہدایت نہیں, میں اس کی انکوائری بھی کروں گا اور ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ٹورڈز آر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہماری مائنورٹیز کا حصہ ہیں ان کی جانوں کو یا ان کی عبادت گاہوں کو اگر کسی کو قانونی طور پہ اعتراض ہے تو اسٹیٹ آرگنائزیشن موجود ہیں, وہاں پہ جا کے کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں قوانین کے تحت. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے وہ نہ اس کا جواب ہے نہ اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے. آخری سوال آپ سے, اور آپ چونکہ سیاست میں رہ چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پلس کیا ہوتی ہے. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گھٹی کے اندر آزادی کی لہر دوڑتی ہے. آپ نے یہ کہا کہ دیکھیے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہونی بھی چاہیے, مگر آپ سمجھتے ہیں کتنی دیر تک آپ یہ حکومت جو ہے نگران حکومت چلا سکتے ہیں, چونکہ پبلک اوپینین کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی؟ دیکھیں پبلک اوپینین جو ہے اس کی ضرورت جو ہے نا مورل گراؤنڈ پہ بھی آپ کو ہوتی ہے, اور the people you govern, because we are not in an era where we start ruling people. We are not rulers. We are political governors, اور political management at best ہمارا کردار اور رول ہوتا ہے. اس میں پبلک اوپینین جو ہے نا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کا, ساتھ میں لیجٹمیسی ہے, ساتھ میں ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت جو میکانزمز ہیں وہ ڈیوائزڈ ہیں اس کے اندر, اور یہ پورا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے ٹو گورن. ان میں سے ایک آدھ کمپوننٹ بعض اوقات کمزور ہو سکتا ہے, بعض اوقات ڈوینڈل ہو سکتا ہے, بعض اوقات کوئی بہت زیادہ اوور ڈومیننٹ ہو سکتا ہے, لیکن اسی کے ارد گرد رہتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے جو لمیٹڈ مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اس میں پرفارم کرنے کی. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ انٹرویو دینے کا, اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک ان نیو یارک. تھینک یو جی.